لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد وفاتي كأنما زارني في حياته. وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ عظیم الشان عبادت کی اللہ نے توفیق اور عافیت سے مکمل ہوا. اگرچہ ظاہری تکالیف عام معمول کے حد تھے، ان سے زیادہ تھی. موسم کی وجہ سے، اجتہاد کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصول بیان فرمائے. کسی بھی عبادت کا اجر جو ہے وہ کس طرح ملتا ہے، کس چیز پر ملتا ہے. فرمایا: جو تم اعلیٰ قدر نصبکم، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر مل جائے. صاف روایت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ترین آپ کا حج ہے. کیا آپ پہلی بار کر رہے ہیں یا کئی بار کر رہے ہیں، یہ جو حج ہے اپنے ظاہری مشقت کی وجہ سے، کوئی ایسا نہیں جس کو مشقت پیش آئی. وہ اے والا ہو، بی والا ہو، سی والا ہو، ڈی والا ہو، مشقت میں سب برابر ہے. بلکہ اے بی والوں کو زیادہ ہوئی کہ انہوں نے زیادہ راتیں سوچی. ڈی والے تو پہلی رگڑے کے لیے تیار. اور مشقت انسان کی حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ارشاد فرمایا ہے: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب تک آدمی کی زندگی میں مشقت رہتی ہے اس کی انسانیت قائم رہتی ہے. جب مشقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر. ڈاکٹر صاحب موجود ہے، جب مشقت ہم چھوڑ دیتے ہیں تو جسمانی طور پر بھی ناکارہ اور روحانی طور پر بھی ناکارہ.
اور جب مشقت رہتی ہے، آدمی مشقت کرتا ہے، عبادات میں محنت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تو اس کی انسانیت قائم رہتی ہے۔ تو حضرت تھانوی سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے ہم سے زیادہ مشقت کرتے ہیں، گدھا کتنی محنت کر رہا ہے، بیل پر کتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، دوسرے اونٹ پر کتنا چلایا جا رہا ہے۔ پھر قرآن نے کہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ مشقت میں پیدا ہوا ہے، اور نے فرمایا یہ دراصل احساسات کی وجہ سے ہے۔ جتنا کوئی کسی چیز کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اتنا اس کی معمولی مشقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ گدھے کو 100 گالیاں دیں گے، اس کو فیل نہیں، محسوس نہیں ہوگا، اور انسان کی ذرا سی چھوٹی سی بات کر دے تو اس کے دل پر جا کر ایسے لگتی ہے، جس کو فرماتے جراحت السنان لہم ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا کہ جو ہے تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی بات کا زخم کبھی منتقل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس احساس پر سے قرآن نے کہا ہے کہ تم نے جو عقل و فہم دی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں جو مشقت تھوڑی بھی پیش آئے گی، اس کا احساس جانوروں کی نسبت زیادہ ہوگا، ان کے اندر اس قسم کا کوئی احساس اللہ نے نہیں رکھا۔ تو یہ مشقت توبہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک تو تمہاری مشقت پر تمہاری عبادت کا اجر ہے، دادا ایک تو ہمیں کچھ ہو جانا چاہیے، انشاءاللہ یہ ہمارا بہت اعلیٰ حق ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ تمہاری عبادت کا اجر تمہاری فہم پر ہے کہ تم کس سمجھ کے ساتھ اس عبادت کا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی بات کرتا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، عبادت کا گراف تک کو پہنچ رہے ہیں، اور ایک ویسی پڑھ رہا ہے۔ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات پر اندھوں کے نہیں گرتے، سوچ سمجھ کر چلتے ہیں۔ جب عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ فہم، انسان ہر عبادت میں فہم استعمال کرے، عقل استعمال کرنی چاہیے کہ مجھے اس کو کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اور میں اس پر تمہارا آ جائے۔ اس لیے تو 10 گنا سے شروع ہو کر 700 گنا تک جاتا ہے۔ یہ 700 گنا تک کس لیے جاتا ہے؟ کوئی 10 لے رہا ہے، کوئی 100 لے رہا ہے، 200 700 گنا تک، یہ مشقت کے اعتبار سے اور آپ نے کس سمجھ، کس نیت، کس فہم کے ساتھ اس بات کو کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دوست، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان ساتھ ہمیں دے دی، ہمارا اسلام مکمل ہو گیا۔ اسلام، میں بھی دعا پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، میں نے کہا سبحان اللہ، اسلام کو جو خیمے سے تشبیہ ہے، یہ خیمہ ہے، خیمہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اب ہمارا جب حج ہو گیا تو ساری عبادتیں مکمل ہو گئی، نماز پڑھی، روزے رکھے ہیں، اور ہم نے جو ہے زکات خیرات دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، حج بھی ہو گیا، خیمہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے وہ دعا حدیث میں آتا ہے، اللہ حافظنی بالاسلام قائما وبالاسلام راقدا وبالاسلام قاعدا، اللہ میری اسلام کے ذریعے حفاظت فرما، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب انسان کے اسلام مضبوط اور مکمل ہوتا ہے، غیبی حفاظت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ خود رسول اللہ کی بتا دی، اسلام کی حفاظت اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب ہم نے یہاں سے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے مقصد ارشاد فرما دیا، من حجا ولم یزرنی، حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، فقط جفانی، مجھ سے بے وفائی، قریب آ کر میرے پاس نہیں آیا۔ اور پھر چونکہ پیغمبر سلام قرآن نے کہا ہر آنے والے نے جانا ہے، یہی وہ خطبہ تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں وہ کون سی ایسی چیز تھی جس سے وہ سارے صحابہ پر فائد تھے؟ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، کہ جب دنیا سے رسول اللہ نے پردہ فرمایا، امت کو سنبھالا، استقامت دکھائی، یہ ہوتا ہے صدیق۔ اس میں صدیق کی زندگی مانگی جاتی ہے، جی کہا ہے، شہید تو جان دے دیتا ہے، لیکن صدیق کی زندگی رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق نائب نبی بن کر امت کو سنبھالتا ہے اور شہید پیدا کرتا ہے، اس کی صحبت سے شہید پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے غزوہ بدر میں دیکھیں
جب پیغمبر سلام پر یہ کیفیت دیکھی حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ تو عاشق تھے، تلوار نکالی، انہوں نے کہا یا میں نہیں ہوں گا یا یہ کافر نہیں رہیں گے، تو میرے محبوب کو جن اتنی تکلیف پہنچائی۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شم سیفک، ابو بکر تلوار میان میں ڈال لے، لا تفجرنا بفراقک، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کر، میرے پاس رہے۔ چنانچہ میں پاس کھڑا کیا۔ آج یہ حدیث میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے اور اس طرف جبریل السلام بھی تھے، دونوں ساتھ علی رضی اللہ عنہ تھے اور اس کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ دو فرشتے آپ کے ساتھ تھے، باقی فرشتوں کی جماعت اور باقی صحابہ کرام آگے صفوف میں لڑ رہے تھے۔ تو میرے دوستو، تو پیغمبر سلام کیونکہ زیادہ اس لیے آپ نے فرما دیا کہ فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، مبارک کی، کانما زارنی فی حیاتی، گویا کہ زندگی میں میری زیارت کی ہے، گویا کہ کاف لگایا، ویسے تو نہیں ہے جیسے صحابہ نے دیکھا، لیکن کانما یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے جائے گا تمہارا آنا، کانما گویا کہ زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ یہ کاف تشبیہ کا ہے، یہ تشبیہ اس میں دے دی کہ دیکھو وہ تو نہیں ہے لیکن ان سے ملتی جلتی چیز تمہیں نصیب ہو جائے گی کہ تم میری قبر پر آؤ گے۔ تو پھر ایسے ہی گویا کہ زندگی میں میری زیارت کر لی اور فرمایا کہ منظار قبری، جیسے میری قبر کی ذاتی فضلت لو شفاعت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور یہ وہ روایات جو میں بیان کر رہا ہوں جس کی تحقیق علماء نے کی ہے، علامہ قطب الدین رحم اللہ نے شرح مشکات میں اس کی تحقیق پیش کی ہے۔ یہ روایات بالکل ٹھیک ہے اپنی سند کے اعتبار سے، اس لیے اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، روایات بالکل ٹھیک ہے اور صحت کا درجہ رکھتی ہے کہ پیغمبر صاحب پہلے سے فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں دیکھو میرا شہر ہے، میرا روزہ ہے، میرے آثار ہیں، تم کیسے عاشق ہو؟ اور عاشق تو جو ہے جو اپنے محبوب کے وہ جگہ، محبوب کی وہ جگہ جب کہیں محبوب گزرا ہوگا اور ٹھکانہ لگایا ہوگا، وہ اس کے بھی تذکرے محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں تو رسول اللہ کے آثار موجود ہیں اور آپ خود بھی وہاں موجود ہیں۔ عاشق کا مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاضری دے، وہاں نے یہ سفر کرنا ہے۔ دیکھو جہاں کا عشق کھلا عشق ہے، زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہیں، زور زور سے پکارتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے رو رہے ہیں، لیکن وہاں عشق و محبت آداب کے پردے میں لٹا ہوا ہے۔ رونا تو ہے، آواز نہ نکلے، تڑپنا تو ہے، محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے بہت صحابہ دیکھو کچھ بات نہ کرو میرے محبوب کے ساتھ۔ اب ہم وہاں جا رہے ہیں، یہاں اور معاملہ وہاں معاملہ، یہاں کھلا ہے، یہاں کھلا عشق ہے، وہاں چھپا ہے مرتبہ عشق ہے۔ آداب کے پردے میں قدم قدم پر ادب ہے، ہر اٹھنے والی نگاہ عظمت اور عظمت کے ساتھ اٹھنی ہے، ہر قدم یا عظمت ادب کا اٹھنا ہے۔ لیکن پورا مدینہ شریف میں رسول اللہ کے جگہ جگہ پر قدم مبارک لگے ہیں، جگہ جگہ پر انوارات ہیں۔ یہ ظاہری بلڈنگیں، یہ ظاہری تبدیلیاں اس نور کے منبع کو ختم نہیں کر سکتی۔ ان کا کوئی دخل نہیں، ان نور کے ساتھ کچھ نہیں، وہ چل رہا ہے، وہ نور اسی طرح ہے، برقرار ہے، چاہے وہاں بلڈنگ بنا دی، بلڈنگ کی دیواریں کچھ بھی نہیں، یہ دیواریں کچھ ہوتی تو پھر فرشتے کیسے آتے جب تالا لگا ہوتا ہے؟ ان کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، ان کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ انوارات ہر جگہ پر ہے، آپ کہاں سے گزریں گے؟ آپ نور کے حالے سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جسمانی دسترخوان اڑ جاتا ہے ظاہری، جب کھانے والے اٹھ جائے تو سارے بیٹھ دیتے ہیں، روحانی دسترخوان قیامت تک پہنچتا ہے، لگا ہوا ہے، آنے والوں کا ہے۔ آج بھی ان جگہوں پر وہی انوارات ہیں جو 1400-1500 سال پہلے تھے۔ یہ آنے والوں کی ہمت ہے کہ
کہ وہ ان ارمانات سے فائدہ اٹھائیں. اگر جب انسان کی نگاہ نہ رہے تو دیکھو بھائی اس زمانے میں پیغمبر صاحب موجود تھے, ابو جہل کو نظر نہیں آیا. اس نے کہا کہ میرے لوگوں کو دیکھو, بزرگوں کے پاس بیٹھو, جہنم حرام ہو جاتی تو رنگیلا مبارکہ کر رہے ہیں, اس نے اگر استعمال کرنے کا مبارکہ کر رہے ہیں. کہ کیوں؟ کہا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا تو اس پر تو جہنم حرام نہیں ہوئی. انہوں نے کہا رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے لوگ کتنے مناظرے ہیں, مناقشہ کرتے تھے تھا. کہا کہ وہ تو کہتے تھے محمد بن عبداللہ ہے, اگر میں حیثیت رسول ایک نظر ڈال لیتا کبھی معلوم نہ ہوتا. اسی مدینے میں منافقین کو نظر نہیں آتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہے, نظر نہیں آتے. اور آپ نے ذکر کیا کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے. میرے شہر سے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کیا بڑی نیک جگہ تھی, وہاں ایسے ایسے لوگ بھی تھے. بڑی خوبصورت بات فرمائی, ایسی تربیت تھی کیا اس کی تربیت ہوئی. کہا کہ گلشن میں بلبل آتا ہے پھول کی تلاش اور خنزیر آتا ہے گندگی کی تلاش. کیا بلبل بنو, بلبل بنو, اپنا مزاج بنو. کیا کہو گے رسول اللہ زمانے میں جو آنے والے رسول اللہ کے سامنے ہوتے تھے, یہاں پر منافقین ہیں, یہاں یہودی رہتے, ان سے کچھ بحث نہیں. انہوں نے کہا پھول کہاں ہے؟ ہم تو پھول کی تلاش میں ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے مدینہ شریف میں جہاں رسول اللہ کے قدم کے بارات ہیں. بہت سے وہ ہیں جو جگہ سامنے ہیں, بہت سی وہ جو ہمارے سامنے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ مدینہ میں ہر جگہ پر جب اس بلڈنگ میں ٹھہرے ہیں, اگر ہماری آنکھ کھل جائے اور اللہ کی بات کا حیران ہو جائے کہ وہاں بھی بارات اتر رہے ہیں, کیونکہ وہاں بھی رسول اللہ کے قدم رہتے ہیں. کوئی جگہ خالی نہیں. اس لیے قدم قدم پر ہم نے ادب کے ساتھ رہنا ہے. یہ زبان کو سنبھالنا ہے, اس کو سنبھالنا ہے. میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کہا کہ حرمین میں لمبا قیام نہ کرو. اس زمانے میں کہا, جبکہ ان کے ایمان کہاں تھے اور ہم تو بہت کمزور ہیں. ہم نے فرق دوسری صدی ہجری کے آدمی, آج سے 1300 سال پہلے کہہ رہے ہیں لمبا قیام نہ کرو. انہوں نے کہا یہ کیوں نہ کریں, وہاں تو جائے تو بندے کو بس پڑھا رہے, اور میں کہ تم آداب قائم نہیں رکھو گے, چند دن کے بعد وہی زندگی بسر کرنے لگو گے جو اپنے وطن میں کرتے ہو. اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ذرا بھی تم سے کوتاہی ہوئی فوراً پکڑ کر شکار ہو جاؤ, ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جاؤ. چنانچہ میں نے ہر قرآن سے ترجمہ بیٹی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوا, آپ کو بتایا کہ 3 بار ان کی قبر مبارک کھولی گئی. وہاں جنت البقیع دفن ہے. 6 مہینے کے بعد تو ان کا کفن بھی پیدا نہیں تھا. پھر ان کی قبر ان میں لکھ دی گئی کہ یہ صحابہ اکرام کے فیصلے ہیں کہ ان کی قبر کبھی نہ کھولی جائے. اور یہ وہاں کی مجبوری ہے. سب جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتے ہیں, سب مدینے میں مرنا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے, مدینہ شریف میں مرنے کی ترغیب دی رسول اللہ نے. فرمایا کہ جو میں دستور بالکل ان فالجمت فی المدینہ, جو تم میں مدینے میں مر سکتا ہے تو مدینے میں مرے, کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں مدینے والوں کی سفارش کروں گا. آپ رسول اللہ کا مقام اللہ کی نظر میں دیکھیے کہ سب سے پہلے اپنے شہر والوں کی اجازت دی ہے, پھر اللہ کے گھر والوں کا نمبر ہے, پھر طائف والوں کا نمبر ہے, پھر پورے عالم والوں کا نمبر ہے. فرمایا سب سے پہلے جو تم میں مر سکے مدینے میں مرنے کی ترغیب دی ہے کہ مرے, مدینے میں مرے. تو خیر ان کے صحت والے تھے مولانا آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. ان میں 2 بڑی خوبصورت باتیں بتائی جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پہلی بات وہاں اچھا, ایک تو میں نے دیکھا کہ بس وہ آنے والے کے ساتھ اپنی سناتے رہتے ہیں, باتیں فرماتے رہتے ہیں. آپ سنو, کان بن جاؤ, زبان نہ بنو ان کے سامنے.
چاہے گھنٹہ بیٹھے چائے بھی پورے سب ہے، لیکن بس اپنی بات دو باتیں فرمائیں جو میں نے شیئر کر دوسرا کی بات کرتا ہوں. ایک بات فرمائے کہ راز جنہ میں جب تمہیں حاضری ہو جائے تو اللہ سے یہ کہنا اللہ یہ جنت، اور یہ جنت کا حقیقی ٹکڑا ہے، یہ جنت کا حقیقی ٹکڑا ہے، جنت سے لا کر اللہ آج میں جنت میں داخل ہو گیا، اب تیرا جنت سے وعدہ ہے کہ کبھی نہیں نکالے گا، آج فیصلہ کر رہے ہیں جنت سے نہیں نکالے گا. دوسرا کیا، اللہ آپ جنتی کے ہر خواہش پوری کریں گے. یہ میری چند درخواستیں ہیں، پوری فرما دیں انشاءاللہ. آپ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا. عنوان چاہیے، طریقہ چاہیے، عنوان چاہیے. یہ جو سکھایا جاتے ہیں عنوانات میں تو چاہیے نا، کس عنوان سے بات کر رہے ہیں. آپ کسی کو آگے کہا آپ کے اما کے شوہر سے میری ملاقات ہوئی، یہ بھی کوئی عنوان ہے. اور ایک آپ کے ابا حضور سے ملاقات، یہ بھی کوئی عنوان ہے. دونوں میں فرق ہے نہیں، بولو مطلب تو یہ کبھی مطلب تو یہ الفاظ کا چناؤ اور عنوان اثر رکھتا ہے کہ آپ کس آداب میں بات کر رہے ہیں. تو یہ دو وہاں پر یہ دو مقام کریں پھر دعا کریں گے. آپ جنم میں اللہ کے لیے درخواست ہے. تو خیر مجھے محسوس ہوا کیونکہ ہمارے والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں بہاول نگر میں، والد صاحب سے شاید جامعہ انہوں نے پڑھی تھی، انہوں نے بات پڑھی تھی. میں کہ ہمارا حال نہیں پوچھا، آپ نے چائے پی لی مقصد ہو. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں اپنے شیخ کے ساتھ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ سے جب میری حاضری مدینہ شریف میں تو ان کا کہ مولانا آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ زیارت کرنے کو بھی تو فوت ہو گئے، جنرل بقی میں دفن ہے. تو کہا کہ مفرد میں نے کہا جو حضرت ہمارا تو بہت تعلق ہے، تو حاضر ہو گئے. تو وہاں پھر کبھی حضرت بھی بات فرما رہے تھے، وہ بھی بات فرما رہے تھے. پھر انہوں نے بات کی کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ان کو بات نہیں کرنے دیتا اس خوف سے اس مدینے کی سرزمین پر کسی کی غیبت کر کے، کسی پر تنقید کر کے، کسی کی برائی کر کے ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی مدینے سے محروم کر دیں. آپ وہ لوگ سالوں سال یہاں انہوں نے اس طرح گزارے ہیں جس طرح ایک سپاہی سر پر پہرا دیتا ہے کہ تھوڑی غفلت کرے گا تو گولی کا شکار ہو جائے گا. میرے دوستو ہم اب جہاں جا رہے ہیں وہ ادب کی زمین ہے، جگہ جگہ پر ادب، ہر شہر کو عظمت رسول اللہ کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ رسول اللہ کے شہر نہیں، رسول اللہ شہر، رسول اللہ کے شہر، یہ لوگ رسول اللہ کے شہر کے. کسی بار برائی نہیں آنی چاہیے. یہ دیکھو جی یہ جو کر رہے ہیں استغفر اللہ، کبھی ایسی بات نہ کرنا، کبھی ایسی بات نہ کرنا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میزبان ہیں، میزبان اپنے نظر کے لیے کسی کو مقرر کر دے اس کی مانی پڑے گی، ورنہ کس کی کیا ضرورت ہے. وہاں پیغمبر اسلام میزبان ہے، ہر آدمی کا ادب کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی ادب کرنا ہے، اور وہ جو وہاں کے لوگوں کے سب کا ادب کرنا ہے. تو کوئی اب وہ واقعہ نواب صاحب کا واقعہ لکھا ہے حضرت خان رحمۃ اللہ نے. ایک نواب صاحب تھے وہ جو پیغمبر اسلام کا انڈے خریدنا ثابت ہے، بہت دور پہ انڈے خرید لیتے، مدینہ سے کچھ خریداری کر لیتے. اگر شاپنگ کرنا مدینے میں منع نہیں، بعض اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں شاپنگ کو ضرورت نہیں، ہمارے ملک میں اچھی چیزیں ملتی ہیں. میں کہ ملتی ہوں گی، مدینے والی تو نہیں ہے، اس میں جو فرنا کی ہوا تو نہیں لگی ہوئی، ملتی ہوں گی. آپ کر دیں کام ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے آپ ایسا معلوم نہ کریں. آپ ان جگہوں سے بالکل آپ بتائیے ہاں جو ہوا آ رہی ہے کیا اس میں خانہ کعبہ کا عمارات نہیں ہے جو میں آپ سانس لے رہے ہیں. اگر رات کی رانی کی خوشبو 1 کلومیٹر تک آ سکتی ہے اور یہ جو اود آپ استعمال کرتے ہیں اود 50-100 کلومیٹر تک اس کی خوشبو جاتی ہے. آپ یمن کی تاریخ پڑھیں، میں نے پڑھی ہے کہ یمن کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یمن آ گیا. کہ کیسے؟ اس لیے کہ اود کے درخت کی پورے سمندر کے اوپر خوشبو پھیل ہوتی تھی. کہتے ہیں یار یمن آ گیا کیونکہ خوشبو آ رہی ہے.
مجھے بتاؤ خانہ کعبہ کے عمارات تو پورے عالم میں جا رہے ہیں، مگر آپ تو نور میں دبے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ نے ہماری آزمائش سے آمدن کی ہوئی ہے، یہ کھل جائے تو سارے نکل ہی نہ پائے، تو گنبد خضرا کی ہوائیں پورے مدینے میں گھوم رہی ہیں۔ اللہ کا معاملہ نہ کرے کبھی بھی، ہم نہ لینا نہ بات تو پھر ونڈے تو نواب صاحب ونڈے لیتے تھے، وہ کالی عورتیں تھی، وہ مدینے کے اطراف سے انڈے بیچنا تھی، اور نواب صاحب کافی سارے لے لیتے، سارے حاجیوں کو کھلاتے۔ تو ایک دن اس نے انہوں نے قیمت بڑھا دی، کبھی حاجی بابا مالدار مال ہوتا ہے تو چلو بھائی تھوڑی قیمت انہوں نے ڈبل کر دی۔ وہ حاجی صاحب ناراض ہو گئے نواب صاحب، انہوں نے انڈے نہیں خریدے، میں نے نہیں تم جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہو، میں نہیں لوں گا، تو جا کر سو گئے، فجر پڑھ کے لیتے تھے، سو گئے۔ رسول اللہ خواب میں آئے کہ تو نے میرے مدینے کی عورت کو سے انڈے کیوں نہیں خریدے؟ چیخ مار کے اٹھے، دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا جو بھاؤ لگانا لگاؤ، پھر جب تک رہے وہ کسی سارے انڈے خود خرید کر تقسیم کر دیتے تھے۔ میرے دوستو وہاں ایک ایک چیز کا اعتراف کیا جاتا ہے، اس لیے اپنے دل کو سنبھال کر رکھنا ہے ہم نے، اور زبان آپ کو سنبھال، یہ تین چیزیں سنبھال لو تو دل کی حاضری اور آپ کو بولے زبان پر کوئی بات کوئی مسئلہ بالکل چپ لگا، آپ کو سنبھالو، ہر چیز کو نگاہ آسان کے ساتھ دیکھو کہ مدینے والے ہیں، مدینہ کی زمین ہے، جس جگہ بھی دیکھو، جس پہاڑ کو دیکھو، جس زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، میرے شیخ آئے تو چاند کو دیکھ رہے تھا، رسول اللہ نے تو یہاں سے کھڑے ہو کر چاند دیکھا ہوگا اور آپ کی نگاہیں چاند پر پڑی ہوگی، ہم بھی یہاں سے مدینہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر چاند دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ تو چاند دیکھا اور دل ہر شہر کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، موازنہ نہ کرو، دل کی طاقت کا بھی احساس کیا جاتا ہے۔ ابھی موجود ہے ہمارے سعودی دوست ہیں، انہوں نے خود واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک عزیز ہجرت کر کے آئے، وہ بھی مہاجر ہیں، آبا و اجداد سے نہیں پر بخارا سے آئے، اور سال سمجھ کے آپ مدینہ سے ہمیشہ ہوگا، کہا کہ ہم نے اس کے لیے انتظام کر دیا، مکان میں لے دیا، دو چار دن کے بعد کہنے لگے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ ہم نے کہا آپ تو سارا سامان سب بیچ کر زمین فروخت کر کے جائیداد فروخت کر کے آئے رہنے کے بعد میں جا رہے ہو؟ کہا میرے ساتھ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ کہا کیا خطا ہو گئی؟ کہا کہ میں دودھ لیا، میں نے دودھ لینے کے بعد میں نے جب دودھ گرم کیا تو اس پر ملائی پتلی آئی، ملائی پتلی آئی، 25-30 سال پہلے ایسے انتظام نہیں تھا جیسے آج۔ تو میں نے کہا کہ وہ بخارا میں ہمارا جو گاؤں تھا اس کی گائے کے دودھ میں تو بڑی موٹی ملائی آتی تھی، مدینے رسول اللہ خواب میں آئے، کہا میرے مدینے سے نکل جا اور جا بخارا کی ملائی کھا۔ جب ایسا آرڈر کسی کو آ جاتا ہے تو اس کو پھر مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، اگر نہیں چھوڑے گا تو ایمان سر ہونے کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کی یہ بات۔ میرے دوستو ہم اس وقت زمین پر جا رہے ہیں جہاں جگہ جگہ پر ادب کا معاملہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، ہمیں درود شریف کی تو کثرت کرنی چاہیے، پورے رستے میں درود شریف پڑھتے جائیں، اور وہاں کا وظیفہ ہی درود شریف ہے۔ جس طرح یہاں کا وظیفہ تکبیر ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، وہاں کا وظیفہ درود شریف ہے اور صدقہ ہے، صدقہ کریں جتنا ہو سکے، مدینہ شریف کے مسکینوں پر جتنا ہو سکے صدقہ کریں، خلا والے خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ آپ وہاں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتابوں میں ہر چیزیں بیان کی گئی کہ جب وہاں داخل ہوں گے دعا پڑھیں گے، اللہم بارکنا فیہا، جو شہر میں داخل ہونے کی دعا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق، یہ دعا پڑھیں گے اور کہ اللہ یہ تیرے رسول کا حرم ہے، جس طرح یہ حرمت کی جگہ ہے، میرے بھی جسم کے
جو ہے ایک ایک انگ اور ایک ایک بال کو جہنم پر آرام کر دے، اور مجھے وارزقنی زیارت رسولک، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت مجھے نصیب کر، وہ زیارت کما رزقتا، اور یا فعلتی جو اپنے ولیوں اور پیاروں کو زیارت کراتے ہیں ویسی زیارت مجھے نصیب فرما۔ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں پہنچ کر بھی من دعا مانگی جا رہی زیارت کی، زیارت کہاں تک پہنچ گئے؟ گنبد خضرا دے رہا ہے، پھر ترتیب ہو رہی ہے کہ دعا مانگو کہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جا کر پیش ہو جانا بغیر کسی عظمت کے، بغیر کسی طلب اور دل کے جناب لیے، ایسی زیارت مطلوب نہیں ہے۔ وہ زیارت مطلوب ہے جو اللہ کے پیارے جب زیارت کرنے آتے ہیں تو اپنا دل بھی سامنے پیش کرتے ہیں، جب جان بھی حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ زیارت چاہیے۔ مدینہ شریف میں ہو کر دعا مانگی جا رہی ہے، کبھی وہ زیارت کی توفیق دے، جب اپنے پیاروں کو زیارت کی توفیق دیتے ہیں کہ جس میں وہ جب پیش ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ان کو ملتی ہے، ان کا دل جانتا ہے۔ یہ تو ہم معاہدہ شریف پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ کووڈ کے دنوں میں 12 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے عمرہ کھلا تھا، میں نے بھی کہا مجھے بھیجو، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے مجھے لگ جائے، ہو سکتا ہے بڑی معاملہ کا آپ ہمیں روانہ کر دو۔ مدینہ شریف پہنچ گئے، یہاں پر حاضری بند تھی، پہلے تو مسجد ہی بند تھی، مسجد کھل گئی تھی لیکن معاہدہ شریف پر حاضری نہیں تھی، معاہدہ شریف پر آپ کے سامنے حاضری نہیں تھی۔ اب 3 دن 4 دن کا سفر ہے، کچھ دن کے بعد کھل جائے گی۔ آپ یقین مانیں کہ 3 دن 4 دن ایسی پریشانی اور بے قراری اور بے چینی کے بیان سے باہر ہے، زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی میں نے۔ اور میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں اندر سے سلام بھی قریب جا کر پیش کرتا تھا، بے چینی نہیں جاتی ساتھی کرے لگا۔ کبھی آپ پر ایسا نہیں دیکھا مدینہ میں آ کر تو خوش ہوتے ہیں اور آپ پر عجیب کیفیت ہے، آپ استغفر اللہ استغفر اللہ، پوری زندگی کی سوچ آتی ہے کہ یار کیا ایسی آج ہو گیا کہ دل بے چین ہے، کیا مسئلہ ہے۔ خیر اس کے بعد ایپ کے ذریعے حاضری کرنا ہے، 3 دن بعد حاضری کھولی، پھر 4-5 دن ہمیں اجازت ملی، 10-10 آدمی پیش ہوتے تھے، 1 سے 2 منٹ کی صرف حاضری ہوتی تھی، 1 سے 2 منٹ۔ میں نے سلام پیش کیا، اور سلام اگر پیش کیا ہوگا تو سمجھے گا کہ اللہ چلیے اتنا ٹائم، میں نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، میرا ٹائم ہو گیا اللہ کا، اور فاصلے سے کووڈ تھا، 6-6 فٹ کے فاصلے سے آ رہے تھے، مجھے ایسے لگا جیسے برف کی سیل میرے دل پہ رکھ دی گئی، میری مسکراہٹ میں 3 دن تک میری ہنسی اور مسکراہٹ بند نہیں ہوئی، سچ میں کیا ہو گیا؟ میں کہ آج پتا چلا کہ معاہدے پر حاضری کی قیمت کیا ہے، کہ آتی کو مل جاتا ہے، اس کی قیمت معلوم نہیں جاتی، مل جاتا ہے کہ آپ کی جو وہاں پہنچنے سے آپ نے سلام کیا اور آپ کی زبان بار سے وعلیکم السلام کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، بس تو آپ کی زندگی بھر کا کام بن گیا۔ یہ اتنی قیمتی حاضری ہے، اس لیے علامہ قاضی نے جو ہے وہ قاضی عیاض نے الشفا میں لکھا ہے، افضل القربات، اللہ کے قرب دلانے والے اعمال میں سب سے اونچا عمل رسول اللہ کے معاہدے پر حاضری، افضل قربات کا یہ ہے۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے، اس سے بات کی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم وہاں جاتے ہیں، اول تو موبائل میں مشغول رہتے ہیں، دیکھو مجھے روزہ دکھا رہا ہوں، دیکھو کبھی بیگم کو، کبھی ابا کو، کبھی اما کو، پیش کہاں ہو رہا ہے؟ عدالت میں جج کے سامنے جو تمہارے موبائل میں گھنٹے کے بعد چھوڑ کر آتے ہو تم، وکیل کہتا ہے خبردار تم پہ کوئی عدالت لگ جائے گی۔ ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ موبائل میں آنا چاہیے، موبائل میں بچنا چاہیے، تمہارا سائلنٹ کر کے جاتے ہو،
ڈاکٹر کریے میں کبھی آپ نے کوشش نہیں کی؟ کسی افسر کو ملنے جاتے ہو، تھانے میں جاتے ہو، تمہارا موبائل استعمال نہیں ہوتا، یا آپ کی شخصیت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھے تھے، حضرت سید درگاہ بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بن نوری داخل ہوئے تو دوڑ کے آئے کہ دیکھو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ گھبراہٹ ہوتی ہے اکیلے پیش ہوتے ہوئے کہ میں ناکارہ سیاکارہ آپ کا کیسے سامنا کروں، تم سید زادے ہو، رسول اللہ کا راہ ہو، مجھ پر بھی شفقت ہو جائے گی، مجھے بھی اپنے ساتھ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ جب کئی بار حاضر ہوئے، معاہدہ پر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے جاتے قریب تو ہمت نہ پر چلے جاتے کہ میں کس منہ سے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ موبائل سے دیکھ لیجیے آپ وہاں ایسی پیش ہو رہا ہے۔ افضل القرآن اللہ کے قرب دلانے والوں میں سب سے اونچا عمل آپ کے معاہدے سے پر حاضری ہے۔ جب آداب کے ساتھ معاہدے پر اب کیا ہوتا ہے، حاجی لوہی یار میں نے تو یہ کرنا تھا، یہ پڑھنا تھا، دھکا دے دیا، ادھر دے دیا، مجھے کر پیچھے کر، بھائی کیا مطلب ہے؟ آپ کی سامنے تھوڑی سی حاضری کو آپ معمولی نہیں کر سکتے؟ نہیں، وعلیکم السلام جب کہہ دیا سارا کچھ کر دیا۔ تاریخ میں بادشاہوں کے حالات پڑھیں، کہتے ہیں بادشاہوں کو حاضری کے لیے درخواستیں دی جاتی تھی، معذور ہونا چاہتے تھے تو بادشاہ کے سامنے آتے تھے، سلام کرتے تھے، صرف ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں ان کے لیے سارے جو ان کی ضروریات تھی ان سب کو پورا کر کے ان کے گھر بھیج دیا جاتا، پر دربار میں صرف سلام کر دینا کافی ہوتا۔ لہذا دربار میں باریابی ایک لمحے کی بھی ان کو بادشاہوں کو مل جاتے، کہتے ہیں میرے سارے کام والے جب ان پیش ہونے دو مجھے، تو کیا رسول اللہ کے دربار میں آپ کی تھوڑی سی حاضری پر کیا آپ کے کام نہیں بنیں گے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وجہ کوئی شباب میری شباب بات ہوگی۔ اور پھر آج کے زمانے والے سے وعلیکم السلام آیا ہے، اس سے ہر طرح کی سلامتی مل گئی۔ اس لیے دوستو وہاں کی حاضری کو معمولی نہیں رکھ سکتے۔ روزانہ ایک بار آپ واجہ شریف پر حاضری نے معمول بنائیں، ایک بار روزانہ واجہ شریف پر جائیں، سلام پیش کریں، پہلے اپنا سلام پیش کریں، جن کی نے کہا ہے آپ کو نام دے کر بھی پیش فلاں فلاں کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام ہے، یا جن کا نام یاد اگر نہیں ہے تو جنہوں نے مجھے وکیل بنایا سب کی طرف سے آپ کے دل میں سلام ہے۔ اس کے بعد دو درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، دو درخواستیں۔ پہلی درخواست جس کو قرآن نے بیان کیا کا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے گناہ کر کے آپ کی خدمت میں آئیں، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے استغفار کریں، دل میں ندامت ہو، واستغفر اللہ الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ قبول کریں گے بلکہ رحم بھی کریں گے۔ توبہ کے ساتھ رحم بھی کریں گے، دو چیزیں نہ کریں، توبہ بھی قبول کریں گے، رحم بھی، یقیناً لوجد اللہ، لام تاکید کے ساتھ یقینی طور پر۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرفت قرآن میں لکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر سلام کو دنیا سے گئے چند دن ہوئے تھے تو ایک عرابی اور ایک دیہاتی آیا، اور آ کر وہ آیا تو تھا اس دور سے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں گا، لیکن جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ معبود تو دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں اس عاشق کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ آ کر یہ آیت پڑھی، اس نے یہ آیت پڑھی کہ آپ کی خدمت میں لوگ آئیں اور آ کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کو واسطہ بنائے اور آپ سے درخواست کرے تو یقیناً گناہ قبول ہو گئے۔ اور تو قبر کو یہ آیت پڑھ کر گر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیت پیش کرتا ہوں، اور وہ جو ہے فرد جذبات سے آپ کی قوم بار پر گر گیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کتنے لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے سنا، اندر سے آواز طور سے قد غفر لک، تیری معافی کر دی گئی۔ اس لیے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کرنی ہے کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمارے گناہ معاف کرا دیجیے، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جن کے معاف ہو ان کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ دوسری درخواست شفاعت کی، آپ ہماری سفارش فرما دیجیے، بدل کو شفاعت کی سفارت بازی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا، دوسروں کے بھی یہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ سے شفاعت جو دل رکھتے ہیں، جن جن آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے ان کے لیے بھی آپ شفاعت فرما دیجیے۔ یہ دو درخواست آپ نے بتائیں، سلام اور ان دو درخواستوں میں کتنا وقت چاہیے کہ آپ کو اگر وہ وقت نہ دے اور آپ نے اپنی زبان سے ایسی بات کری دل میں برائی محسوس کریں، قطعاً ایسا نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا بھائی میرے ساتھ ایک عالم تھے تو انہوں نے ہمیں ہم پہنچے تو انہوں نے بس سلام کے اس کو آگے کر دیا، تو میں نے فوراً کہا باقی میں اپنا کام ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام ہو گیا، جاؤ سب کچھ ہمارے پرکاش سے منظور ہے جو تم نے دی تھی، اس لیے کہ جب کوئی افسر کہہ دے کہ بس تیرا کام ہو گیا بھائی اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تو جا تیرا تو کام ہو گیا، خوشی خوشی سے بھاگ جائے گا، لائن میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عالم کہنے لگے آپ یہ بات نہ کرتے تو پہلے میرے دل میں کتنی باتیں آتی، آپ نے تو میرا دل کھول دیا، میرا دل کھل گیا کہ بھائی ہمارا کام بن گیا۔ اس حاضری معمولی کی ہے، پیش کس کے سامنے ہوئے ہیں کہ آپ بھائی پیش ہو جانا ہی کامیابی کا علامت ہے۔ شفاعت والی ہوئی بتائیے ہم کیا چاہیے؟ کہنا بازار میں بھی کہہ رہا کہ ایسے ہم سے زندگی میں میری یاد کر لی، پیغمبر صاحب کی ذات جو ہے کہ زندگی میں کی اس طرح ہم ہو گئے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے وہاں پر اس حاضری میں اور پورے ادب کے ساتھ آتے خواتین کے خاص طور پر خواتین جو ہے اور بہت شور شرابہ کرتی، کوئی جہاں جگہ مل جائے دیکھو اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اونچا بولنے پر ایمان کی سرد ہو سکتا ہے، تمہیں پتہ نہیں لگتا تمہارا ایمان نکل گیا، ایمان نکل گیا۔ اور ایسا کیا کچھ لوگوں نے، ہم نے دیکھا بے ادبیاں کی، اس قسم کی باتیں کی، شور شرابے کیے، دیکھا پہلے نمازی تھا بعد میں چھوٹ گئی، ایسی نبوس چھاتے اور رکھو یہ مقام مدینہ ایک بات حکیم الامت تھانی بڑی قیمتی ہے، ورنہ حضرت صاحب کے سامنے جب آدمی پیش ہوتا ہے فوراً دل کا آپریشن کر دیتا ہے، ہم دیتا ہے یہ فوراً، لہٰذا اگر گند ہوگا تو گند نکلے گا، خیر ہوگی تو خیر نکلے گی۔ لہٰذا اگر انسان دیکھے کہ بھائی میرے اخلاق میں کچھ تبدیلی آ رہی، میں تو اچھا تھا میں کیوں برا پڑ گیا، میرے اندر گند چھپا تھا، لہٰذا توبہ استغفار کرے۔ اور یہ ایسی ہے جیسے گھوڑے کو چیرا جائے تو اس میں سے مواد نکلتا ہے اور دبا دبا کر مواد نکال دیتے ہیں تاکہ صحت ہو جائے۔ تو یہ جو اخلاق کی تبدیلی ہے اس مقام پر آنے کے بعد دلیل ہے کہ اندر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی جو آپ باہر نکلی ہے، لہٰذا اس کی صفائی کی فکر کرے، نہ کہ اس کے تقاضے پہنچانا شروع کر دیں، اس کے تقاضے بڑھیں تو اللہ صفائی نہیں کرنی، اور اگر خیر ہے خیر بڑھ گئی، پہلے زیادہ اچھائی معلوم ہو رہی ہے اپنے اندر تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ نعمت میں اضافہ ہو۔ تو لہٰذا میرے دوستو روزانہ ایک بار ہم اس بات کی کوشش کرتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اصال ثواب کی ہم کریں وہاں پر ہم صدقات کریں، ہم وہاں تلاوت کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اصال ثواب کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، درود شریف سے پڑھیں، وہاں کی عبادت بھی درود شریف ہے۔ اور اگر آپ دلائل خیرات اگر آپ کے پاس ہے یا ذریعہ الوصول آپ کے پاس ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے قیام میں جتنی بھی اس کی منزلیں ہیں وہ ساری پڑھ لیں، اور وہ ضروری منزل وائز پڑھیں۔ اگر آپ ایک دن میں ساری پڑھ سکتے تو ایک دن میں آپ ساری پڑھ دیں۔ تو دلائل خیرات درود شریف کی بہت اونچی کتاب ہے، اور یہ الحمدللہ میں نے مرتب کی تھی جب میں کووڈ میں حاضر ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو کچھ بھی معاملات پیش آئے پھر اس کا میں نے مرتب کرنے کا، تو مجھے سعودی بڑے عاشق رسول آگے تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا شیخ دلائل خیرات میں بڑے راز اللہ نے رکھے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے جو بات کی ہے یہ کہیں سے کہلوائی گئی ہے، میں تو پہلے آرڈر لے کر آ رہا ہوں، دلائل خیرات مرتب کی ہے الحمدللہ 2 سال میں، اور جب 2 سال بعد کووڈ کھلا میں حاضر ہوا تو دلائل خیرات لے کر میں پیش بھی ہوا اور دلائل خیرات کی ساری منزلیں وہاں پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ تو میرے دوستو اسی طریقے پر
مدینہ شریف میں مختلف جگہوں پر ہم جائیں گے، اس سنت کے آثار کو دیکھیں گے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. جن نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا ان کو کیسی لذتیں ملی ہوگی، جبکہ آپ کے آثار قدم کا یہ حال ہے کہ آپ کے آثار قدم پر جان دینے کو دل چاہتا ہے. اتنے انوارات اور برکات محسوس ہوتی ہیں. تو جن نے اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا. ویسے تھوڑی رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ کا ان کو خطاب کر دیا. اس لیے میرے دوستوں مدینہ شریف میں ادب آداب اور محبت کے ساتھ وہاں کے لوگ سب پیش آنا ہے اور اس بات کی کوشش کرنی ہے. مختصر وقت ہے، جس کو 2 دن ہے، 5 دن 6 دن ہے، وہاں ایسے وقت گزارے نارمل جو ہم زندگی میں گزارتے ہیں، زبان کو سنبھالیں، ہاتھ کو سنبھالیں، کان کو سنبھالیں، دل کے جذبات کو سنبھالیں. ایسے کوئی بات نہ کریں، ایسی کوئی زبان سے بات کریں، ایسی کوئی جو ہے آگ سے ہر ایک کو دیکھے کہ اللہ رسول یہ رسول اللہ کی مہمان ہے. خاتون ہے، نظر پڑ جائے رسول اللہ کی مہمان ہے، میری ماں سے بھی افضل ہے. مرد پر نظر پڑ جائے لڑکے میں یہ رسول اللہ کے مہمان، کس نسبت سے دیکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے. اس لیے میرے دوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد رسول انفسکم، ہم نے رسول بھیجا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ان پر کرا ہے وہ چیزیں جو تم کو تکلیف پہنچاتی. حریص علیکم، یہ نبی تم پر حریص ہے. ہمارا پیغمبر حریص اس بات پر، جہاں ایسا خوبصورت 2 لفظ ایسے استعمال ہو رسول اللہ کے بارے میں. ایک تو حریص کا لفظ، حالانکہ حریص کا لفظ برے معنی میں آتا ہے، لیکن ہمارا رسول کس پر حریص ہے؟ ہمارا رسول کس پر حریص ہے کہ میری امت جنت میں جانے کا بن جائے، میری امت کی اصلاح ہو جائے. اور دوسرے لفظ پر جوس صحابہ ساری صحابہ نے استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا ہم بڑے بخیل ہیں آپ کے معاملے میں، ہر شے دینے پر تیار ہیں، لیکن ہم آپ کو کسی کو نہیں دے سکتے. یہ 2 لفظ جو اپنے برا معنی رکھتے ہیں لیکن یہاں ان کی خوبصورتی بڑی عجیب ہے. ایک حریص، آپ کا حریص اور علیکم، ہمارا بابا حریص ہے کس بات پر؟ ایمان کو، تمہارے ایمان لانے پر، اور شادی کو، اسراء شادی کو، تمہارے حالات کے اچھے ہونے پر، تمہارے جنت میں جانے پر میرا پیغمبر حریص ہے. قرآن اور بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ رؤوف کا مطلب ہے کہ تمہیں تکلیف دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، اور رحیم ہے تمہیں نفع کی چیزیں تم تک پہنچاتے ہیں. خزانت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خزانت ہوتی ہے. آپ ہمارے 17,000 میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے. صحابی بڑا ہوتا ہے اور بازار میں جنت ہے جہاں 17,000 میں سے یہ بازار سے چیز کر رہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہیں 3 دن نماز دیں گے، تمہاری مشکلات کو آسان کریں گے، تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے جو ہے تمہیں تصور بھی نہیں ہے، اور تمہارے جو کام نہیں ہو رہے ان کاموں کو ہم بنا دیں گے. رسول اللہ نے خزانہ دے دیا کہ میری امت میں سارے تو تکلیف اس مقام پر نہیں ہوں گے، فرمایا من لازم استغفار، اگر تم استغفار کرو تو یہ نعمتیں پھر بھی تمہیں مل جائیں گی. تو اگر تم نیچے کے درجے میں ہو تو توبہ استغفار کرو تو تمہیں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی کہ تمہیں رزق کا حساب ملے گا، اور تمہارے مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی، اور تمہارے جو کام ہے وہ بن جائیں گی. جو تقوی پر جو ہے وہ عید پر کیا، یہ پیغمبر اسلام کے خزانے ہیں. اتنے اپنے احسانات وسلم کو یہاں بھی وہاں بھی آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت آئی بعد میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے. تو میرے دوستو جب پیغمبر اسلام کے اتنے احسانات اور پیغمبر اسلام کی جو ہے ہم پر اتنے ہمارے لیے پیغمبر اسلام کا رونا اور پیغمبر اسلام کا دکھ درد ہمارے لیے تھا. ہمارے سے فرماتی ہے کہ دائم حزین دائم رسول اللہ ہمیشہ غمگین رہتے تھے امت کے کام، لیکن آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی تھی. یہ بھی عجیب بات ہے. ارے ہمارا حال کیا ہے؟ دفتر کی ٹینشن گھر پہ اتارتے ہیں، بال بردوں کا تو عجیب حال ہے. گھر میں آتے ہیں تو بیوی بھی چھپ جاتی ہے، بچے بھی چھپ جاتے ہیں، ابا آ گیا پتہ نہیں کیا آ گیا. یہ رسول اللہ کا اخلاق نہیں ہے. ہم عائشہ فرماتے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے.
جب رسول اللہ گھر میں آتے مسکراتے ہوئے آتے. سبحان اللہ. آپ مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے. سمائی اس کا کہتے ہیں سمائی. گاہکوں کے سامنے تو سمائی ہوتی گاہک کو آ جائے اور اگر کوئی ڈیوٹی دے رہی تھی تو اس نے سمائی کیا کوئی چیز بیچنی تھی خاتون تھی بہت بندہ غلط سمجھ میں اٹھاؤ گا چاہے مجھے لو کر رہی اگلے ٹائم کے گھر پہنچ گیا کہ تم نے سمجھا چل بٹ کہیں کا چار جوتے لگاؤں گے وہ تو ہمارا کاروبار ہے اسی کر کے بتاتے ہیں ورنہ کون سنبھال لے گا. لیکن یہ گھر میں سمجھ نہیں ہے رسول اللہ گھر میں سمجھ کیا کرے بات دائیں فکر رکھتے ہیں ہر پر فکر ہے کیا اندر کے حالات آپ کے سامنے پیغمبر اسلام ممکن ہو گئے. اس لیے دوستو آپ کی کامیابی پیغمبر اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں یاد رکھو. اس لیے پیغمبر اسلام نے متعین کر دیا چیز کہ تم نے کیسی لائف سٹائل تمہارا کیا ہو تمہارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے. آج ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں دوسروں کو. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے بڑھ کر حسین ترین کوئی ذات ہے. حضرت یوسف السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا آپ کو پورا حسن دیا گیا تھا. حضرت یوسف السلام کے حسن میں صباحت تھی اور آپ کے حسن میں ملاحت تھی. ملاحت کہتے ہیں نمکین حسن اور نمکین خوراک سے پیٹ نہیں بھرا جاتا صباحت سے بھر جاتا ہے. اس لیے ان عورتوں نے دیکھا غور سے انگلیاں کاٹی یہاں ملاحت اور روب تھا نظر میں دکھتی تھی آپ جسے لہٰذا فرماتی ہے لواہی زلیخا لواہی نظبیلہ ہو. اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کے پیشانی دیکھ لیتی لا آسر نہ بقتل قلوب الذی دلوں کو چیرتی انگلیاں نہ کاٹتی. پورا حسن آپ کو دیا لیکن آپ حسن روب کے پردے میں تھا. فرمایا من خالقہ احبہ جو آپ کے ساتھ ملتا جلتا تو آپ کا عاشق ہو جاتا جانے دے دیتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کام کیوں نہیں کر رہا. کہا کہ غزوہ احد والے دن جب کفار حملہ کرے رسول اللہ کے سامنے تو میں کہ اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سینے سے پہلے میری گردن آپ کی گردن سے پہلے میں نے اتنے تلوار کے بال تیر ہو گئے تھے. بعد میں آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا. آپ لڑکا رہتا تھا شلّاہ ان کا لقب پڑ گیا شلّاہ جن نے محبوب کی عبادت میں اپنا بازو مل کر آئے. پیغمبر السلام کا حسن ایسا حسن تھا. آپ کو آئیڈل رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کوئی آئیڈل نہیں. ہمارے لیے کوئی آئیڈل نہیں. اپنے ظاہر کے اعتبار سے باطن کے اعتبار سے آداب کے اعتبار سے لائف سٹائل کے اعتبار سے مجھ سے اچھی کوئی زندگی کا طریقہ نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے میرے دوستو ہم مدینہ شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے ظاہر کو بھی بدلنا ہوگا. کوشش کرنی ہوگی رسول اللہ کی اس بات کو سکھائیں. یہ جو فیلڈ ہے نا فیلڈ کہتے ہیں کھیت کو فیلڈ کھیت کو کہتے ہیں. لیکن لینڈ چلے جاؤ تو فیلڈ کے نام سے بہت ہے کیونکہ سارے تو کسان جاتی تھے. یہ تو یہاں ہندوستان آ گئے تو شہری آ گئے ہمارا مال ہے ہمارے بڑس فیلڈ یعنی فلاں ذمہ دار کسان فلاں کسان فیلڈ میں نا کسان دو لفظ ملے آپ کو وہاں پر جب بزرگ لفظ ملے گا کہ فلاں بزرگ کے نام سے اسٹریٹ ہے اور یہ آپ کو فیلڈ ملے گا. گاؤں والے فشن چپس بہت اچھی بات. فشن چپس کوئی ہوتی ہی وہاں پر آلو ہوتے تھے اور مچھلی پکڑتے تھے. باقی چیزیں تو بعد میں جب قبضہ کر لیا ہر شے کھا رہے. دو چیزیں ہوتی تھی. فشن چپس کیوں مشہور ہے اس لیے کہ بس مچھلی ہوتی تھی اور آلو ہوتے تھے. وہ آلو پکا کھیت میں لگاتے تھے مچھلیاں پکڑتے تھے. یہ فیلڈ جو ہے نا فیلڈ یہ باغ میرا آپ کا نہیں ہے یہ رسول اللہ کا ہے. سمجھا آپ کا ہے. لکھا ہے امام ابن قیم الجوزی نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا کہ مردوں کو داڑھی دے دی عورتوں کو داڑھی نہیں دی اس لیے کہ مرد جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے. اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے اور یہ داڑھی عظمت کی علامت ہے.
پوری فیلڈ صاف رکھی، یہاں عورتوں کی صاف رکھی فیلڈ، تمہاری نہیں رکھی، تمہاری تھوڑی سی فیلڈ صاف ہے، وہاں نہیں ہوگا جرم تو ہوتا، ورنہ بغیر داڑھی کے وہاں پر انسان جو جنتی ہوں گے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے نائب ہو، اللہ کے قانون کو لے کر آئے ہو، یہاں فرق کرو گے ایمان اور کفر میں، فرق کرو گے ماننے والے نہ ماننے والوں میں، رسول اللہ کے عاشقوں اور غیر عاشقوں کے فرق کے لیے اللہ نے تمہارا ظاہر کو اور بنایا ہے، عورتوں کے ظاہر کو اور بنایا ہے، کیونکہ تم چلتے پھرتے ہو، ہر جگہ پر ہو، تمہیں دیکھ کر پتا چلے رسول اللہ کے عاشق ہے. میں 1997 میں انگلینڈ گیا، میں کانفرنس میں ختم کانفرنس میں جاتے تھے، میں وہاں پر حاضر ہوا تو ہم ٹرین میں چلے، لندن میں انڈر گراؤنڈ ٹرین بڑی مشہور ہے، بہت سے لوگ گئے ہیں، بڑا ازدحام ہے راستہ، صبح شام کے وقت میں ٹرین جیسے اپنے یہاں ہوتا ہے تو خیر میں ٹرین میں گزرا، میں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور تو سامنے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا نوجوان، اس زمانے میں پڑھتے بہت تھی، جس طرح موبائل میں اس زمانے میں کتابیں پڑھنے کے بہت شوقین ہوتے، اور کتاب وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے، مجھے کہنے کا سیکھوں آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا، میں نے دوست سے کہا، تھوڑی بہت انگریزی مجھے بھی آتی ہے، دوست سے کہا آپ اس سے پوچھیں کہ مجھے سیٹ کیوں دی، جبکہ یہاں کتنے بوڑھے بوڑھیا انگریز لٹکے ہوئے پڑھ کر، اور مجھے دیکھ کر کس کو پتا ہے کہ میں کوئی پریسٹ نہیں ہوں، میں ان کا وہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور کوئی پگڑی شگڑی والا تو فنڈامنٹل مسلمان اور بھی سمجھا جاتا ہے. تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا ان کو دیکھتے ہی کہ جو ان کی حیرت بنی ہوئی ہے، پگڑی داڑھی، میرے دل میں ان کی رسپیکٹ آئی، عزت آئی، تو میں کہ یہ قابل رسپیکٹ ہے تو میں کیا پیش کروں، میں رسید پیش کروں. آپ دیکھیے، اس لیے کہ اللہ والے نے کہا جب بعد میں وہ اللہ والے من میں دار علی کہا کہ تیرے محبوب کی یاد میں شواہد لے کے آیا. میں قبر میں کیا کہوں گا، قبر میں یہ کہوں گا تیرے محبوب کی یاد میں شواہد لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. دنیا کی عزت احترام ہوتا ہے یا نہیں؟ قبر میں احترام ہوگا، یاد رکھو، اس کو معمولی نہ سمجھو. حدیث شریف خصوصاً جب سفید ہو جائے داڑھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے کو عذاب دیتے فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو عذاب، آپ کا بڑھاپا کہاں سے جلتے گا، یہ تو ہوتا ہے نا بوڑھے، یہ ہوتا ہے بڑوں قیمتی یہ سفید کو اس کا ذریعہ ہے. اور واقعہ لکھا ہے، اس محدث کا واقعہ لکھا ہے، ابن حیثم محدث کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اس حدیث کے راوی ان کا انتقال ہوا، آگے کیا ہوا، انتقال نے دیکھا کہ اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو ایسا کہا کہ بہت سے مجھے ایسا لگا کہ بس میرے خلاف فیصلہ جا رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ مجھے کچھ بات پیش کرنے کی اجازت ہے، آگے پیش کرو. میں نے روایت پیش کی، میں نے سند پڑھی، اور سند پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فرماتے ہیں انی لا استحیی ان اعظم ذات شعب الاسلام، کہ مجھے اس بوڑھے کو عذاب دیتے شرم آتی جو اسلام میں پورا ہو گیا. کہا کہ میں اس کی اپیل کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا صدق رسولی، میرے رسول نے سچ کہا، صدق عائشہ، عائشہ نے سچ کہا، تیرے استاد نے سچ کہا، جا میں نے تیری کوشش کر دی. حدیث کا واقعہ دل میں روایت ہے. میرے دوستو یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور عجیب عجیب بہانے، ہمارے ایک دوست ہے، وہ ہم سے محبت ہو گئی تو دم رکھنے لگے، بیوی روکنے لگی، نہیں رکھنی، انکل لگے گا تو میرا یہ لگے گا، وہ لگے گا، تو رکاوٹ کرتے. مجھ سے مشورہ کیا کہ میں تو چاہتا، میں نے کہا بھائی پیار محبت سے، میرے شیخ فرماتے تھے سنت پر چلنے کے لیے رگڑا نہ دیا کرو، کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کر دیا کرو. اس نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر میں تجھے سونے کے کڑے بنوا دوں تو داڑھی رکھنے نہیں. بولو ہاں ہاں بالکل، چلو چل چل سونار کے پاس. سونے کے کڑے دیے، $1.5 پہ لگا،
کام ہو گیا، اب ماشاء اللہ اتنی بڑی گاڑی نہیں اٹھتا ہوں، بیوی بہت خوش ہے. اس لیے ہمارے آپ فرماتے ہیں ایک شیر خان تھا، حج کرنے گیا، حضرت نے تلقین کی جاتے وہی سنت رکھ کے جاتے، باقی برداری بھی بڑی ہو گئی تو ملتان جو تھے جب ملتان واپس ہوئے تو وہ کہنے لگا فون کیا پڑے حضرت ہمارے، کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، خان صاحب جیسے بولتے ہیں عجیب بات ہے، ہمارا بیوی پہلے ہم سے دعا نہیں کراتا تھا، کہتے حاجی صاحب دعا کرو، پہلے دعا نہیں. کہا کہ اب حاجی صاحب باقی جب اللہ والے لگ رہے ہیں تو دعا کرائے گی نا، پہلے تو تم ایک جیسے لگتے تھے. جیسے ایک مولوی صاحب کسی کے گھر میں گئے تو وہ اپنا بچہ لے کے آیا، ملا تو بچہ اور کون صاحب دیکھو زور زور سے رونے لگ گیا. انہوں نے کہا مولانا صاحب میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا، دیکھو بچے بھی ڈرتے ہیں. کہا کہ بھائی انہوں نے آج تک تو 2 اماں دیکھی گھر میں، ابا تو آج ہی دیکھا ہے. دوستو یہ کچھ نہیں ہے، معاشرہ کیا ہے؟ زمانہ ہو خلاف فرمانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا چاہیے. زمانہ ہو خلاف فرمانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا چاہیے. اس نظر سے جان کر تو فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے. بولو کیا دے رسولہ خوش ہے یا نہیں؟ بولو رسولہ خوش ہو گئے یا نہیں؟ اللہ خوش ہو گئے یا نہیں؟ ہم بھی اسلام خوش ہو گئے یا نہیں؟ کون سے نبی جن کی نہیں تھی، کون سے ولی ہے، کون سے صحابی ہیں جن کی سنت نہیں تھی؟ تو اگر یہ کہے کہ بھی ہم تو اس سے خوش ہیں تو پورا عالم کی خوشی ہم نے کیا دے گی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. فرمایا کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے خالق کی معصیت و نافرمانی نہ کرنا. لیکن میرے دوستو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ توفیق دی، حج کر لیا، مدینہ سردار ہمت کر کے ترغیب دے رہا ہوں، ہمت کر کے کوشش کریں. ایک مٹھی داڑھی ایک مٹھی ہوتی ہے تو بالغ ہوتی ہے، اس سے پہلے نابالغ ہے، نابالغ کی شادی نہیں ہوتی. کتنا موٹا تھا ایک مٹھی مال ہے، لیکن اپنی مٹھی ہو، اپنے بچے کی مٹھی نہیں کر یہ بھی رکھنا ہوتا ہے. یہ داڑھی کا بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں، یہ بھی ایک بچہ ہے. تیرے شہر سے کسی نے منہ میں آ جاتی ہے، کاٹتا میں تیرا بچہ تیرے منہ میں انگلی دے دے، انگلی کاٹ دے بچے. سمجھا ہے نا بیٹا؟ بیٹا منہ میں انگلی نہیں دیتے بابا، آپ اس کو تیل لگا کے سمجھاؤ. میرے دوستو پیغمبر سلام کی ایک چیز اس وقت حسنہ کا یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے. نمونہ تو نمونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتا بس ایک بات کرتا ہوں، آپ اپنا نمونہ لے کر جائیں درزی کے پاس، یہ میرا نمونہ ہے، زبانی کلامی نہیں. آپ نے کپڑے دے دیے، میرے کپڑے رکھو، اس کے مطابق بنانا ہے. آپ نے بتایا اگر ویسے نہ بنایا تو مجرم ہے یا نہیں؟ مجرم ہے کہ میں نے نمونہ دیا تھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں زبانی کرتے چلو جی میں نے آپ نے 40 انچ کہا تھا، میں نے 42 انچ سمجھ لیا، نمونہ دے دیا. اللہ نے رسول اللہ کے بارے میں اس وقت استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم زبانی کو بات کر رہے ہیں، ہم نے تمہارے سامنے ایک آئیڈیل نمونہ پیش کیا ہے جس کی پوری لائف تمہارے سامنے ہے، ان کا ظاہر باطن جاگنا سونا ہر چیز سامنے ہے. اب بتائیے اگر اس نمونے کے مطابق ہم اپنی زندگی اللہ کے دربار میں لے کر نہیں جائیں گے تو مزدوری کیسے ملے گی؟ جی ماشاء اللہ، مزدوری تو تب ملے گی کہ ہم اس نمونہ کیوں کہا کہ تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہونا. ایک آدمی دیکھ رہا ہے نماز ایسے پڑھ رہا ہے تو اس کو آسان ہے، بچہ آپ کا کیسے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے آپ کی طرف، لیکن آپ کو دیکھتا ہے آپ کو سمجھائے اس 2 سالہ بچے 3 سال بچے پڑھ کر سجدہ کیوں کرتے کبھی نہیں کر پائے. اور ہم دیکھتے ہیں مسئلے پڑھا تو بچہ بار بار سجدے دے رہا، وہ 3 سال 2 سال بچہ 7 سال کے بچے سجدے دے رہے، اور ادھر رکوع کر رہا ہے، رکوع کو دیکھ رہا ہے. قرآن نے کہا ہم نے رسول اللہ کا نمونہ دیا ہے جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ رسول کیسے زندگی بسر کی، تاکہ کل یہ نہ کہو اللہ ہم سمجھ نہیں سکے. آپ یہ تو دیکھنے کی بات تھی، اس میں تو سمجھ کی بات ہی نہیں. اس لیے شریعت اسلام نے دیکھنے پر زیادہ کچھ رکھا ہے. چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر حج کرو، وہ کہ تم کہیں بھی ہو تم دیکھ سکتے ہو. اگر زمانے کلام حساب کتاب پر ہوتا تو جنگل میں رہنے والا کیسے سمجھتا، پہاڑ میں رہنے والا کیسے سمجھتا. مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، عید آ رہی ہے،
دیکھنے پر مدار رکھا ہے. اب دوسری یہ ساری جدید چیزیں تو اب بنی ہیں لیکن پہلے دیکھنے پر مدار تھا. پہلے زمانے میں تو اتنے تھے. ہماری نانی اماں شام دیکھتی شہری کا ٹائم شروع ہو گیا. نانی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ جو 3 ستارے ہیں نا یہ یہاں آ گئے, یہ شہری کا ٹائم شروع ہو گیا. یعنی اللہ شریعت نے ایسے چیزوں پر رکھا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی انسان ہو اسلام کی اتباع کر سکے, اسلام کو چل سکے. رسول اللہ کا نمونہ آپ کا آپ کس طرح رہتے تھے, آپ کیسے زندگی بسر کرتے تھے. میرے دوستو یہ عزم لے کر جائیں جب عشق و محبت, جب محبوب کے ہم عاشق ہیں تو وہ عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کا تابع ہوتا ہے. عاشق کی مرضی نہیں کرتا, عاشق محبوب کی مان کے چلتا ہے. جب پیغمبر اسلام اتنے ہم پر احسانات ہیں اور پیغمبر اسلام کو اسلام نے خود فرمایا کہ میری محبت کے بغیر اور میری اطاعت کے بغیر لا یمنع احدکم, تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہوا تبع لما جئت بھی, جب تک تمہاری خواہشات میرے لائق دین کے تابع نہ ہو جائیں تمہارے ایمان میں کمال نہیں. اور دل میں محبت کے معاملے میں تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب میری ذات تمہارے والد سے تمہاری اولاد سے پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو اطاعت کا بھی حکم ہے, محبت کا بھی حکم ہے, اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اطاعت کریں, آپ اسلام کی طرف زندگی بسر کریں. میرے دوستوں مسجد نبی میں ہم جب بھی حاضر ہوا کریں گے یاد رکھو حرمین شریفین میں کی خصوصیت ہے کہ ہر مسجد میں جانے کی آداب ہے, ہر مسجد میں کہ دائیں پاؤں سے داخل ہو, بسم اللہ پڑھیں, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں, اللہ مفتاح باب رحمت یہ پڑھیں. لیکن حرمین میں ایک لفظ کا اضافہ ہے ساحل علیہ ابواب رزق, کہ مجھ پر رزق کے راستوں کو آسان فرما. اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. روٹی کی تو ساری پریشانی لیے کرتے ہیں ہم لوگ, اللہ معاف اور 24 گھنٹے ہمیں یہ کام ہے روٹی کی. فرمایا یہ لگا دیا کہ حرمین سے جب تم ہو کر جاؤ گے تو تمہاری روٹی کھل جائے گی. یہی وجہ ہے, ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے فرمایا حج جہاد ہے. یاد رکھو ہمیں جہاد کا بھی ثواب ملا ہے, ہم سب کو, ہم مجاہدوں کا اجر مل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے کے لیے نکلتا ہے مجاہد تو 3 بات ہوتی ہے, یا شہید ہو گیا, کتنے ہوتا ہے شہید ہو گئے, یا اجر لے کے جاتا ہے, یا اجر اور مال غنیمت دونوں لے کے جاتا ہے. اجر مال غنیمت دونوں لے کے جاتا ہے. اسی وجہ سے جو کہ ملاقات رسول اللہ کی ہوتی پھر وہاں سے واپسی ہوتی تو وہاں جو دعا ہے بزرگوں نے دعا لکھی, اللہم لا تجل زیارت رسول آخر رات زیارت رسول, اللہ یہ رسول اللہ کی زیارت آخری نہ بنانا. یسر لي مرۃ بعد اخرى, پھر دوبارہ بار بار لے کر آنا بمنی کا فضل کا, اپنے فضل اور اپنے احسان کے ساتھ. اور آگے جو بات ہے سالمینا, سلامتی سے لے جا, غانمینا, ہمارے غنیمت کے ساتھ لے جا. کیونکہ جہاد ہے تو غنیمت کا استعمال کر رسول اللہ وہاں پر بزرگ غانمین الى اوطاننا, ہمارے وطنوں کی طرف. اگر آپ کچھ بھی خریداری نہیں کریں گے تو پھر ہمارے غنیمت کہاں سے آئے؟ ایسا خوش طریقوں کا علاج کریں جو بہت خوش کرتے. یہ بھی نہیں رہتا کہ آپ بہت بڑا کام کریں, کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں. ہمارے دادا مرشد اور ہمارے بہت بڑے اکابر بزرگ مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے نواسے تھے. بیٹا جب فوت ہو گیا تو حضرت کے نام پر نواسوں کے لیے کھلونے لے جاتے تھے. نواسوں کو خود خریدتے تھے, بازار جاتے اور کھلونے خریدتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے اہتمام کے ساتھ لے جاتے ہو, کہا کہ جب میں جا کے بچوں کو دیتا ہوں تو بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے نانا کو بھی لے جانا, اللہ ہمارے نانا کا یہ دعا سننے کے لیے لے جاتا ہوں. تمہارا نانا کو گر لے جانا, اللہ ہمارے نانا کو گر لے جانا, ہمارا نانا ہر محسن کو لے جانا ہمارے لیے. خالدین خالدین یا رب العالمین, یہ دعا ہے سلامتی سے مال غنیمت کے ساتھ. اور اس کا عجیب اثر ہے جب آپ آخری دیں گے اور یہ دعا پڑھ لیں گے, سماج بھی ممکن ہوگا کیونکہ غنیمت گھر میں پہنچے گی